اللہ سے ڈرو. کس بات پہ تم خوف زدہ ہو رہے ہو؟ جو انسان آج اس دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے. جو اس بیماری سے نہیں مرے گا کیا وہ کسی اور طرح اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جان و مال اور عزت اللہ کے ہاتھ میں. مسلمان قوم کو، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یہ اس طرح کی ذلت اور رسوائی اور خوف جو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیے ہیں. احتیاط کرو. تمہیں احتیاط کرنے کا حکم ہمیں سیدی نے فرمایا ہے، ہمیں دین میں طریقہ بتایا گیا. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے پوری مسلمان امت کو، کہ ہمارے اس خوف کو استعمال کر کے ہمارے اوپر جو روحانی چادریں تھیں، جو ہماری روحانی پروٹیکشن تھی، ہماری حفاظت تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. مسجد نبوی، حرمین شریفین، پوری دنیا میں مساجد بند کی جا رہی ہیں. وہ جو ایک اجتماعی طاقت مسلمانوں کی تھی، وہ جو ہمارا ایک اجتماعی روحانیت تھی ہماری، اکٹھے مل کر جب ہم طواف کرتے تھے، روضہ پاک پہ حاضریاں دیتے تھے، جو ہمیشہ جب مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیا ہے، دعائیں کی ہیں، اکٹھے بیٹھ، چاہے وہ بارش نہیں ہو رہی تب نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے مسلمان اکٹھے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. یہ دعا ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی مصیبت یا بیماری سے لڑنے کے لیے. اور آج پوری امت کو بکھیر کر گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے، مساجد بند کر دی گئی ہیں. یہ بہت خطرناک دور ہے. سیدی رسول اللہ نے ہمیں وارن کیا تھا، ہمیں آگاہ کیا تھا کہ دجال کے جب یہ دور فتنہ شروع ہوں گے تو یہ ہوگا. حج کا موقوف ہونا، عمرہ کے بند ہونا، مسلمانوں کا خوف میں مبتلا ہونا، حب الدنیا و کراہیت الموت میں جانا، یہ ساری باتیں سیدی نے بیان فرمائی تھیں. یہ فتنوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے دین کے لیے استقامت اور کھڑے ہونے کا بھی. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان علماء بزدلی اور بغیرتی کا سبق دے رہے ہیں. مسلمان حکمران تو پہلے ہی بغیرت اور بزدل تھے. کسی کو کوئی شرم، لحاظ اور حیا باقی نہیں رہ گئی کہ آج انہوں نے مسجد نبوی بند کیا اور حرم بند کیا، کل مسجد اقصیٰ گرائیں گے اور پوری امت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کورونا پھیل گیا ہے، وائرس پھیل گیا ہے، اس کی آڑ میں جو چاہو کرتے پھرو. احتیاط کرو، احتیاط سے نہیں روک رہے، لیکن خوف طاری نہ کرو اپنے اوپر. اس کام کو کانفیڈنس اور ایمان اور یقین کے ساتھ بھی تو کیا جا سکتا ہے. دنیا کے سارے معاملات رکھو، یاد رکھو اس باتوں کو، جو رات تم نے قبر میں گزارنی ہے وہ باہر نہیں گزارو گے. ورنہ اگر جو ہمارے پاک فوج کے مجاہدین ہیں، ہمارے سولجرز ہیں، ہمارے آفسرز ہیں، یہ جب میدان جنگ میں دشمن سے ٹکراتے ہیں جا کے، کیا وہاں موت نہیں ہوتی ان کو؟ وہ کیوں اپنے اپنی موت کے خوف پر قابو پا کر دشمن سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں؟ جب ہمارے پاک فوج کے بچے یہ روز کر رہے ہیں تو قوم کو کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ خوف کے مارے اس کی سانسیں بند ہوئے جا رہی ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے بغیر اب کوئی سروائیول نہیں ہے امت کا، کوئی ہمارا بچاؤ نہیں ہے.